عباس سکندر نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو اس کو دیکھ کر ڈری سمٹی بیٹھی تھی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ آنکھیں بند کرنے سے منظر بدل جائے گا۔ پر کچھ مناظر کبھی نہیں بدلتے، وہ بھی تب جب وہ سراسر حقیقت پر مبنی ہو، جیسے کہ اس وقت ماہی کا ایک کوٹھے پر موجود ہونا اور ایک غیر مرد کا اس کے کمرے میں داخل ہو جانا۔ یہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے کہ کوٹھوں کے کمرے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے رنگ برنگے پردے، بستر پر ایسے رنگ کی چادریں ڈالی جاتی ہیں جسے بار بار دھونا نہ پڑے، عجیب سی خوشبو جو صرف ایسے کوٹھوں میں سے ہی آتی ہے، اور 1902 کے زمانے کا فرنیچر۔ ظاہر ہے کہ کوئی یہاں کے سامان پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ عباس سکندر کو تو یہاں بنانے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خوبصورت لڑکیاں اس کی پہنچ سے باہر تھیں، لیکن اس کی یہاں آنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو صرف وہی جانتا تھا۔ اس لڑکی کا نام ماہی تھا جو اس وقت بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ عباس سکندر نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ شکل سے تو شریف خاندان کی لگتی ہو اور یہ کام کرتی ہو۔ اس نے آتے ہی طنز نہیں کیا تھا، بس ایک نارمل سے انداز میں بات کی تھی۔ جب ماہی نے معصومیت سے پوچھا کہ کون سا کام، تو اسے دیکھ کر نہ صرف حیران ہوا بلکہ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، تم کیا کسی بینک میں بیٹھی ہو؟ تمہارے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے، ہاتھوں کے نیچے کی بورڈ ہے، جو تمہیں اس سوال کا جواب نہیں پتا کہ یہاں پر کون سا کام ہوتا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے، جانتی ہو؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن اتنا حیران نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید ہی خوبصورت کم عمر لڑکی مجھے اپنی باتوں میں لگانا چاہتی ہے، جان بوجھ کر معصوم بن رہی ہے۔ ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، لیکن میں یہاں پہلی دفعہ آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ عباس سکندر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن حیران بھی تھا کہ ایسی جگہوں پر اتنی کم عمر اور معصوم لڑکیاں کیسے آ گئیں۔ وہ کہنے لگا، اب کیا معصومیت کے کھیل ہی کھیلتی رہو گی میرے ساتھ یہاں؟ بولتے بولتے وہ رک گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے یہ بات بولتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عمر میں کم بھی تھی، اور وہ شکل سے تو اتنی معصوم لگ رہی تھی جیسے دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ عباس سکندر نے نوٹ کیا کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک زخم بھی لگا ہوا تھا، اور جس جگہ یہ زخم لگا تھا اس جگہ پر زخم کبھی بھی گرنے یا رگڑ کھانے سے نہیں لگتا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ نہ تو کوئی پولیس والا تھا اور نہ ہی کوئی ڈیٹیکٹیو جسے ان باتوں پر بڑا تجربہ ہو اور وہ سوچے کہ ہاں یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا، لیکن صرف تب تک جب تک وہ لڑکی خود اپنی زبان سے نہیں بولی۔ کہنے لگی کہ آپ اچھے انسان لگتے ہیں، میری مدد کریں، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، میں تو کالج سے گھر جا رہی تھی، پلیز مجھے بچا لیں۔ آپ پہلے انسان ہیں جو اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اگر آج آپ نے میری مدد نہیں کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے بچا لیں۔ عباس سکندر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بچا لوں؟ میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے آدھی زبانی کہو گی کہ میں تمہیں بچا لوں اور میرے دماغ میں فوراً سے پلان بن جائے گا؟ ارے اگر تمہیں یہاں نہیں آنا تھا تو پھر اکیلی کیوں جا رہی تھی گھر؟ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تمہارے جو تمہارے ساتھ جاتا؟ سکندر نے بڑے ہی نارمل انداز میں بات کی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر آگے پیچھے کوئی ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ جو مجھے ہاتھ لگاتا میرا کوئی اپنا ہوتا تو ہاتھ توڑ دیتا، اکیلی ہوں نا، اسی لیے تو یہاں پر آ گئی، کوئی بھی نہیں ہے میرا، اپنے لیے ہی سب کچھ کرتی ہوں۔ پڑھ لکھ کر بڑی انسان بننا چاہتی تھی۔ ایک عورت کے لیے طریقے سے پیسے کمانا بہت آسان ہوتا ہے اور رزق حلال کمانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ لڑکی کہیں کھو کر بولی تھی۔ عباس سکندر سوچنے لگا کہ دکھنے میں تو معصوم لگتی ہے لیکن لگتا ہے دنیا کے بڑے بڑے سبق سیکھ چکے ہیں۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ میں تم پر اتنا ہی احسان کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ویسے تم ہو بہت زیادہ خوبصورت، اسی لیے میرے اس احسان کو احسان عظیم سمجھنا۔ اتنا کہہ کر سکندر وہاں سے جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ احسان نہیں ہوگا، یہ تو بزدل سے منہ پھیر کر جانے والی بات ہے۔ آپ ایک مرد ہیں، اس معاشرے کا ایک بڑا مضبوط کردار ہے اور میں ایک کمزور کردار، آپ سے مدد مانگ رہی ہوں،
और आप مدد کرنے کے بجائے بھاگ رہے ہیں. لگتا ہے کسی بزدل خاندان سے تعلق ہے آپ کا. ماہی نے جو بات کی تھی کسی چھوٹے سے مرد کو بھی بھڑکانے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون کھڑا تھا. وہ اس بات پر ہنسنے لگا اور اس نے کہا، تمہاری باتیں مجھے کچھ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی جو میں نہیں کرنا چاہتا. دیکھو، یہ دنیا بڑی ظالم ہے. یہاں پر کچھ لو کچھ دو کا قانون چلتا ہے. اگر میں تمہیں یہاں سے بچا لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کیا تم واپس اپنی پڑھائی پوری کرنے چلی جاؤ گی تو پھر مجھے یہ نیکی کر کے کیا ملے گا؟ اس نے بڑے کاروباری انداز میں پوچھا تھا. پہلا انسان دیکھا ہے جو نیکی کے بدلے میں کیا ملے گا یہ پوچھ رہا ہے. نیکی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے. اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. ماہی نے ذرا نارمل انداز میں کہا. ظاہر ہے کہ وہ اب اس انسان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی. برا صحیح، لیکن کم سے کم وہ یہاں سے بنا کچھ کیے جا رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو. میں بنا مطلب بنا مقصد کچھ نہیں کرتا اور مجھے فی الحال اجر کمانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ماہی نے 2 پل اسے دیکھا اور پھر بہت سوچ کر بولی، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ماہی کو دیکھا اور کہا کہ تم مجھے خود کو سونپ سکتی ہو. اگر تم مجھے اپنا آپ سونپ دو تو میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا. وہ بہت بڑی بڑی باتیں بہت آرام سے بول رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی. اس کے بھاؤ تاؤ سے لگتا تھا یا تو وہ کسی بہت بڑی پوسٹ پر ہے اور یا پھر بنا کسی بڑی پوسٹ پر ہوئے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. ماہی نے کہا کہ کسی کو اپنا آپ سونپنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عباس جیسے سکندر پھر سے مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. بتاؤ، اگر منظور ہے تو پھر میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں. وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، بس مجھے یہاں سے نکال لیں. بڑی دوزخ سے نکل کر چھوٹی دوزخ میں جانا بہتر ہے. یہ بات اس نے زیر لب کہی تھی، لیکن عباس سکندر نے سن لی اور اس نے کہا، یہ تو تم نے ٹھیک کہا. ویسے دوزخ سے نکل کر جنت ملنا تو نصیب والوں کی بات ہوتی ہے. تم بڑی دوزخ سے نکل کر چھوٹی دوزخ میں ہی جا رہی ہو. یہ سن کر ماہی کا دل بیٹھ گیا، لیکن کوٹھے سے نکل کر اگر وہ کسی کے گھر بھی جا رہی تھی تو اس کے لیے یہ کوٹھے سے بہتر ہی تھا. عباس سکندر نے اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. وہ باہر چلا گیا اور ماہی فوراً سے یہ سوچنے لگی کہ کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. باہر تو جھگڑا ہو رہا تھا. تقریباً 15 منٹ بعد عباس سکندر اندر آیا اور ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا. ماہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوٹھے کے سبھی لوگ اس وقت کچھ آدمیوں کے زیر اثر کھڑے تھے اور بالکل بھی ہل جل نہیں سکتے تھے. اگر ہلتے تو وہ آدمی ان کو اس دنیا سے روانہ کر دیتے. ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی عباس سکندر کے دوست تھے. سارے کوٹھے والے بت بنے کھڑے تھے اور اس لڑکی کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا رہا تھا کہ جب کوٹھے کی مالکن بولی، عباس سکندر صاحب، اچھا نہیں کیا آپ نے. یہ کوٹھا تو آپ کا دوسرا گھر تھا. آپ روز یہاں آتے تھے اور آج ہمیں ہی اتنا بڑا دھوکہ دے کر ہمارا سب سے ستھرا پیس لے کر جا رہے ہیں. اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لے جائیں کچھ دن کے لیے، جب دل بھر جائے تو واپس دے دیجیے گا. کوٹھے والی دلشاد بائی بالکل ویسے ہی بول رہی تھی جیسے کوٹھے والیاں بولتی ہیں. عباس سکندر نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، واپس چھوڑنے کے لیے تو بالکل نہیں لے کر جا رہا. اور رہی بات تمہاری اس زبان کی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں اس طرح بولنے کی ٹریننگ دی گئی ہے، اسی لیے تمہاری باتیں مجھے زیادہ بری نہیں لگ رہی. عباس سکندر کی شخصیت میں ایک عجیب سی بات تھی. وہ بڑی بڑی باتیں بڑے ہی آرام سے کہہ دیتا تھا. وہ کوئی نوجوان اور جنونی لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک میچور آدمی لگتا تھا، لیکن عمر شاید اس کی 22-23 سال ہی تھی. دلشاد بھائی بھی مسکرائی کیونکہ وہ اس طرح کی ذہنیت کی تھی. اس نے بھی دنیا دیکھی تھی. کہنے لگی، کوٹھوں سے بیویاں لے جانے والے کبھی ان کو بیویوں کا درجہ نہیں دیتے. بیچاری طوائف کی صرف جگہ بدلتی ہے، مقام نہیں بدلتا. سکندر صاحب، جب دل بھر جائے تو چھوڑ جائیے گا. میں تو آپ سے اتنا ہی کہہ رہی ہوں. دلشاد بائی نے مسکرا کر کہا تو عباس سکندر نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں؟ اور اگر بیوی بنانا ہوا تو پھر یہاں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماہی کو تو اس وقت صرف اپنی پڑی تھی. اسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ بس یہی سوچ کر ڈر گئی تھی کہ یہ آدمی مجھے بیوی تو نہیں بنانے والا، تو پھر میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ لوگ ایک بڑی سی فارچونر گاڑی میں بیٹھے جسے عباس سکندر خود ہی چلا رہا تھا. ماہی سمجھ گئی
کہ یہ ضرور کوئی بڑا آدمی ہے، کیونکہ جب اسے پکڑ کر کوٹھے پر لایا گیا تو اسے بیچنے والوں نے بھاری قیمت لی تھی، اور ساتھ ہی دلشاد بائی نے کہا تھا کہ آج اس کا پہلا دن ہے، اس کی بولی لگاؤں گی اور لاکھوں سے شروع کروں گی۔ عباس سکندر اگر اس کے کمرے میں آیا تھا تو لاکھوں روپے دے کر ہی آیا تھا، اس کا مطلب کہ وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں تھا۔ اب گاڑی چل رہی تھی اور وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ابھی بھی عباس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو کہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بس اتنا کہا کہ گھبراؤ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ماہی نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی چمکتی ہوئی حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ گاڑی جس جگہ پر جا کر رکی وہاں اور بھی گاڑیاں تھیں۔ آس پاس گارڈز کھڑے تھے۔ جنگلی کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جو ایسے امیر لوگوں کی اتنی حفاظت کے لیے پالے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی عباس سکندر نے پھر سے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ لے جانے لگا۔ جب وہ اس بڑی سی حویلی کے ہال میں داخل ہوئے تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ماہی کو دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ آپ کس کو اٹھا کر لے آئے؟ لگتا ہے آپ کو پہلے ہی خبر مل گئی ہے، تبھی تو آپ میرے استقبال میں کھڑی ہیں ماں صاحب، نہیں تو ابھی تو آپ اپنے کمرے میں ہوتی۔ ماں صاحب جن کا نام سلیمہ بی بی تھا انہوں نے کہا، اندازہ تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے اور ہمارا اندازہ بھی ٹھیک تھا۔ نشے میں تو نہیں لگتے آپ؟ پھر اس لڑکی کو کوٹھے سے اٹھا کر لانے کی وجہ کون ہے؟ یہ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے؟ ایک طوائف کو گھر لانے کی نوبت کیوں آ گئی؟ کیا وہیں رہ کر آپ کے معاملات نہیں چل سکتے تھے؟ اس عورت نے بھی بڑے ہی شاہانہ انداز میں بات کی۔ عباس سکندر مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ طوائف نہیں ہے ماں صاحب۔ وہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا، کوٹھے سے اٹھا کر لائے ہیں تو طوائف کیسے نہیں ہے؟ کوٹھوں پر تو طوائفیں ہی ہوتی ہیں، اور کیا کلیکٹر لگی ہوئی تھی وہاں پر؟ عباس سکندر نے کہا کہ کوٹھے پر یہ سب طوائف نہیں ہوتی، کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو زبردستی اس کام میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں اس کو بچا کر لایا ہوں، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ اس کا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں سوچوں گا، اور آپ ہر بار کی طرح میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ لیکن سنہری سے کہہ دیں کہ اس کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام کرے اور ڈاکٹر کو بھی بلائے، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ لگتا ہے آواز سکندر صاحب کو دوسروں کی باتیں سننے کی عادت نہیں تھی، وہ بس اپنی ہی سناتے تھے۔ انہوں نے اپنی سنائی اور ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ بہت ہی زیادہ شاہانہ تھا۔ اس میں گول بیڈ لگا ہوا تھا، ریشمی پردے، ریشمی بیڈ شیٹ، ویلویٹ کے تکیے، ایک بہت ہی خوبصورت سی خوشبو آ رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا کمپیوٹر پڑا تھا جس پر گیمنگ سسٹم لگا ہوا تھا جو کہ آج کل کے نوجوانوں کا ایک خاص مشغلہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ سنگھار میز بھی تھی جس پر طرح طرح کے پرفیوم اور ہیئر جیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز نہ صرف خوبصورت بلکہ مہنگی ترین لگ رہی تھی۔ اب کہیں سکندر نے ماہی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے صوفے پر بیٹھ جانے کو کہا۔ سنہری شاید اس حویلی کی نوکرانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پٹی کا سامان بھی تھا، کھانے پینے کی ٹرالی بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئی تھی۔ ٹرالی کے نچلے حصے میں کچھ کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ عباس سکندر نے سنہری کو کہا کہ اس کی دیکھ بھال کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یوں تو عباس سکندر ہی ماہی کو بچا کر لایا تھا، لیکن جب وہ کمرے سے گیا تو ماہی نے سکھ کا سانس لیا۔ سنہری نے ماہی کو دیکھا اور کہا، کیا جادو کر دیا ہے تو نے ہمارے چھوٹے صاحب پر، جو تجھے اٹھا کر گھر ہی لے آئے ہیں؟ ماہی نے جواب نہیں دیا اور رونے لگی اور مختصر اپنی کہانی سنہری کو سنا دی، کیونکہ یہ پہلی عورت تھی جو اسے ایسی لگی تھی جس کے ساتھ وہ کھل کر بات کر سکتی تھی۔ سنہری نے کہا، تیری کہانی تو بڑی دکھی ہے، لیکن تو جس جگہ آئی ہے نا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھتی نا تو اس کوٹھے پر ہی بھلی تھی۔ ماہی یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کو کوٹھے پر آئے کوئی عورت بھلی کیسے رہ سکتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سنہری کہنے لگی، مجھے تو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، پر تمہیں نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ جب سنہری نے ایسی بات کہی تو ماہی کا دل بیٹھ گیا۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ کیا میں نے یہاں کر غلطی کر دی؟ کیا تم مجھے پوری بات بتاؤ گی؟ ماہی کے لہجے میں فکر تھی اور ڈر تھا۔ اس کی بدقسمتی اسی ٹائم سے شروع ہو گئی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، پر جب اس نے سنہری سے کہا کہ مجھے پوری بات بتاؤ گی تو سنہری کہنے لگی، توبہ توبہ، ہم تو ان کے خاندانی نوکر ہیں، ہم تو ان کی جوتیوں کے بھی غلام ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے۔
تو بس تمہیں دیکھا تو منہ سے بات نکل گئی، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو عباس سکندر کا ہاتھ پکڑ کر تو یہاں کبھی نہیں آتی۔ اس پورے خاندان کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہارے جیسی کتنی آئیں اور کتنی گئی، ابھی بھی 2 اس حویلی میں ہی ہیں، جا کر ان کی حالت دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ نگل سکتا ہے کوئی نہ اگل سکتا ہے، پڑی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ ماہی کا دل بیٹھ گیا اور ہاتھ پاؤں پھر سے کانپنے لگے۔ سنہری نے کہا کہ تھوڑی سی ہمت کرو، اب واپس اس کوٹھے میں تو جا نہیں سکتی تھی۔ ابھی اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں کیا کرنا ہے وہ بعد میں سوچے گا، لیکن یہ جو تمہیں اپنے کمرے میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نا، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ٹھیک ہے لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے، جو تمہاری قسمت، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سنہری تو ماہی کو اچھا بھلا ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا کہ وہ بیچاری تو کوٹھے سے بھی زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن وہی بات تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سنہری نے اس کے زخم پر پٹی لگا دی، اسے کہا کہ نہا دھو کر کپڑے بدل لے اور اسے تھوڑا کھانا بھی کھلایا۔ مارے ڈر کے تو کھانا اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن بھوک ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بے شک آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے کیوں نہ چلا جائے، بھوک آپ کو پھر بھی لگتی ہے۔ اور ماہی کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنی آخری دفعہ کب کھانا کھایا تھا۔ کوٹھے والوں نے بھی اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ سنہری نے کہا کہ اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بس صوفے پر سائڈ پر بیٹھی رہنا اور دعا کرنا کہ کچھ برا نہ ہو، کیونکہ ابھی رات باقی ہے۔ ایسا لگتا تھا سنہری کا کام ہی ماہی کو ڈرانا تھا، اور وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر کے اپنا سامان وہاں سے اٹھا کر جا چکی تھی۔ ماہی صوفے پر بیٹھی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی پھر سے وہیں پر آ گئی ہے۔ اسی لمحے پر جب وہ اس طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی اور عباس سکندر کمرے میں داخل ہوا، اور ابھی پھر سے یہی معاملہ تھا کہ وہ پھر ڈری سہمی بیٹھی تھی اور عباس سکندر کا ہی کمرہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے میں ہلچل ہوئی۔ ماہی ڈر گئی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ عباس سکندر نہیں بلکہ حسنہ بی بی تھی۔ ماہی اٹھی تو انہوں نے کہا بیٹھی رہو، اور پوچھنے لگی کن حالاتوں میں ملی ہو تم میرے بیٹے کو؟ تمہیں پتا ہے وہ کسی کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس نے تمہیں اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ اپنے گھر والوں کا پتہ بتاؤ، میں ابھی تمہیں وہاں بھیج دیتی ہوں۔ ماہی یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئی کہ اس کے لیے یہ سنہری موقع تھا، وہ فوراً اس عورت کی بات مانتی اور اپنے گھر چلی جاتی، لیکن اس کا کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ وہ تو ایک گورنمنٹ کے سینٹر میں رہتی تھی، جہاں پر لاوارث عورتیں رہا کرتی تھیں اور اپنے بلبوتے پر کالج جا کر پڑھائی کیا کرتی تھی تاکہ کچھ بن سکے۔ ماہی نے بتایا کہ اسے اپنے ماں باپ کا نہیں پتا کہ کون تھے، وہ اسی سینٹر میں پلی بڑی ہے، کوئی اس سے ان کے جھولے میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ اس نے بیوی نے کہا کہ ایک لاوارث لڑکی جس کے نہ خون کا پتہ نہ خاندان کا میرے بیٹے کے اتنے قریب آ جائے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ ہم تمہارے رہنے کا انتظام کر دیں گے، تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو، تم حفاظت سے رہو گی، اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں۔ ماہی کو لگا اسے ابھی بھی چلے جانا چاہیے، لیکن جب پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ عباس سکندر وہاں کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ ماں صاحب، آپ کب سے میرے معاملات میں بولنے لگی؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے میرے معاملے میں نہیں بولنا، تو پھر یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہاں سے جا سکتی ہیں آپ۔ وہ ماں بیٹا دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ حسنہ بیوی کی یہی باتیں تھیں کہ اس لڑکی کو کہیں بھجوا دو، یہ ویسے بھی عمر کی کم ہے، تمہارے جوڑ کی نہیں ہے۔ پر وہ ایک نہیں مانا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کو بچانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ اس بات پر حسنہ بیوی ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا کہ زمانے سے بچا کر لائے ہو، لیکن خود سے تو بچا نہیں پاؤ گے، تو پھر کیا فائدہ۔ اتنا کہہ کر وہ اس کمرے سے چلی گئی اور ماہی بیچاری پھر سے ڈر گئی۔ اسے بار بار اشارے مل رہے تھے اور سارے اشارے اس کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ عباس سکندر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ماہی اور عباس سکندر کمرے میں اکیلے تھے۔ اس نے پوچھا کھانا کھایا تم نے؟ تو ماہی نے کہا جی تھوڑا کھانا کھا لیا۔ وہ کہنے لگا پھر صوفے پر کیوں بیٹھی ہو، جاؤ جا کر بستر پر سو جاؤ۔ اس نے بالکل حکم دینے والے انداز میں کہا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بستر پر کیسے سو سکتی ہوں، یہ تو آپ کا بستر ہے۔ عباس سکندر نے کہا بستر سونے کے لیے ہوتا ہے، اس میں تیرا میرا نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں جا کر سو جاؤ تو سو جاؤ۔ کیوں تم تھک نہیں گئی؟ اتنا کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ، اب یہ یہاں بیٹھ کر جگراتا کرو گی؟ ماہی نے زیر لب کہا کہ اتنا کچھ ہو گیا میرے ساتھ، لیکن کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔
پتہ نہیں وہ اتنی آہستہ آواز میں بولتی تھی، لیکن پھر بھی عباس سکندر سن لیتا۔ اس نے کہا جو بھی ہونا ہے آج نہیں ہونا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ماہی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کی بات اس نے سن لی۔ خیر وہ بستر کی ایک سائڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سکندر اپنی گیمنگ چیئر پر بیٹھ کر گیم کھیلنے لگا، لیکن اس نے آواز بالکل آہستہ کر دی تاکہ ماہی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ جگہ بدل جائے تو نیند کہاں آتی ہے؟ ماہی کی تو پوری قسمت ہی بدل گئی تھی، لیکن تھکی ہاری کس طرح سو ہی گئی۔ صبح اٹھی تو دوسری سائڈ پر بستر بالکل سیدھا پڑا تھا۔ اس کا مطلب کہ عباس سکندر وہاں نہیں سویا تھا، لیکن وہ کمرے میں تھا بھی نہیں۔ سنہری پھر سے داخل ہوئی، ناشتہ وغیرہ لے کر آئی اور ماہی سے کہا ناشتہ کر لیں۔ یہ جو بڑی بڑی حویلیوں کے نوکر ہوتے ہیں نا، یہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ سنہری کا بھی کچھ ایسا ہی حساب تھا۔ ماہی سے پوچھنے لگی رات اچھی تو گزر گئی؟ ماہی نے کہا ہاں، لیکن وہ بال کی کھال نکالنے لگی۔ کچھ ہوا تو نہیں تمہارے ساتھ؟ کوئی بات تو نہیں کی چھوٹے صاحب نے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی بات نہیں کی۔ اب تو سنہری اور بھی زیادہ حیران تھی۔ دراصل وہ یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ اس نے جا کر حسنہ بی بی کو خبر دینی تھی۔ جب حسنہ بی بی نے یہ ساری باتیں سنی تو بہت پریشان ہوئی۔ شیر نے شکار نہیں کیا؟ اس کا مطلب کہ شیر کو شکار سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ زیادہ خطرے والی بات ہے۔ حسنہ بی بی تک یہ خبر پہنچ ہی گئی۔ انہوں نے کہا ایک مرد کی عقل کو خراب کرنے کے لیے کوئی سمجھدار اور میچور عورت درکار نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کسی بے وقوف اور معصوم عورت کے پیچھے ہی پاگل ہوتا ہے، اور یہ لڑکی بھی بالکل ایسی ہی ہے، جیسے جلد از جلد اس حویلی سے نکالنا ہوگا، نہیں تو ہم سب کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لڑکی کے حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں۔ سنہری تم ایک کام کرو، عالیہ کو عباس سکندر کے کمرے میں بھیج دو۔ جب وہ عالیہ کی حالت دیکھے گی تو خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن اس سے پہلے عالیہ کو بھی سمجھا دینا کہ اگر اس نے ہمارا یہ کام کیا تو ہم اسے بھی آزاد کر دیں گے۔ سنہری نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، ایسا ہی ہوگا۔ میں بھی عالیہ کو سمجھا کر چھوٹے صاحب کے کمرے میں بھیج دیتی ہوں۔ ماہی کو اس کمرے سے باہر جانے کو کسی نے نہیں کہا تھا، اور اس نے باہر جا کر کرنا بھی کیا تھا؟ وہ وہیں پر بیٹھی تھی جس جگہ صوفہ رکھا تھا۔ باہر کھڑکی سے اب روشنی پڑی تو اسے نظر آیا کہ باہر سے پوری حویلی نظر آتی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی، بہت زیادہ امیر لوگ تھے یہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، جو شکل سے تو خوبصورت تھی لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بیمار ہے۔ اس نے آ کر اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میرا نام عالیہ ہے، جانتی ہو میں کون ہوں؟ ماہی نے کہا نہیں، میں آپ کو کیسے جان سکتی ہوں؟ کہنے لگی تمہارا مستقبل ہوں میں۔ یہ سن کر ماہی حیران رہ گئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے جو اس نے کہا۔ ہاں میں تمہارا مستقبل ہوں، کیونکہ جب میں یہاں لائی گئی تھی تو تمہاری طرح میرا بہت خیال کیا گیا تھا، تمہاری طرح ہی نازک اور نور خیز تھی، اور اب میری حالت دیکھو، کسی کے قابل نہیں ہوں میں، اور مجھے اس حالت پر پہنچانے والا کون ہے جانتی ہو؟ عباس سکندر۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں پر نہ جانا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ، اور یہاں سے بھاگنے میں تمہاری مدد میں کروں گی۔ حسنہ بی بی وہیں تمہاری مدد کر سکتی ہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ماہی نے کہا میں سمجھی نہیں تمہارا مطلب کیا ہے، مجھے آرام سے بتاؤ بات کیا ہے۔ لیکن عالیہ تو سب کچھ سوچ کر آئی تھی، کہنے لگی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بھاگ کر آئی ہوں میں، ہمیں قید رکھا جاتا ہے، یہاں پر قیدی بنایا ہوا ہے۔ پتہ چلا تمہارے بارے میں تو مدد کرنے چلی آئی، کیونکہ جب میں تمہاری طرح یہاں لائی گئی تھی تو کسی نے میری مدد نہیں کی تھی، لیکن میں تو ہماری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی، پر تمہاری زندگی بچانا چاہتی ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ عباس سکندر ایک بہت برا آدمی ہے، ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں کیوں اٹھا کر لاتا؟ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی بات کا یقین کرے۔ عباس اسے کوٹھے سے بچا کر لایا تھا، یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اور ابھی تک اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن یہاں پر سب لوگ اس کے خلاف ہی بول رہے تھے۔ وہ ان کو اپنی فیملی کہتا تھا، یہ اس کے گھر والے لوگ تھے، لیکن پھر اسی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ عالیہ نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ بھی یہاں زبردستی لائی گئی تھی۔ ماہی نے کہا میں زبردستی نہیں لائی، وہ مجھے بچا کر لایا ہے۔ عالیہ کہنے لگی ظالم کسی کو نہیں بچاتے، ظالموں کا کام صرف ظلم کرنا ہی ہوتا ہے، تمہیں بچایا بھی ہوگا تو ظلم کرنے کے لیے ہی بچایا ہوگا۔ ماہی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ
اس انسان کی بات کا یقین کرے جسے وہ 24 گھنٹے پہلے ملی تھی، یا اس عالیہ کی بات کا یقین کرے جسے وہ صرف 4 منٹ پہلے ملی تھی؟ بدقسمتی سے ماہی کے پاس دونوں آپشنز ہی بہت کمزور تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا یقین کرتی یا اس سے مزید کچھ پوچھتی، سکندر وہاں آ گیا اور عالیہ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں بھی ماں صاحب نے بھیجا ہے کیا؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ عالیہ نے جس طرح سے عباس سکندر کو گھور کر دیکھا تو ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ وہ معصوم ہے۔ خیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عباس سکندر نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ تم سے کیا کہہ رہی تھی، بس کہنے لگا کہ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری یا ڈاکٹر کو گھر بلا لیں؟ رات تو بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے ڈاکٹر کو نہیں بلایا۔ حویلی شہر سے ذرا دور ہے نا؟ ٹھیک ہو تم؟ تو ماہی نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، زیادہ مسئلہ نہیں تھا، وہ سنہری نے دوائی لگا دی تھی اسی لیے ٹھیک ہوں۔ سکندر نے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، تم کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور آج مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے اسی لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور ماہی سمجھ گئی کہ آج رات اس کی زندگی کی بری ترین رات ہونے والی ہے۔ وہ سب کی باتوں میں آ گئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ برا ہی ہونے والا ہے۔ سنہری نے کہا تھا یہاں ایسی 2 لڑکیاں ہیں جن کو اسی طرح یہاں پر لایا گیا تھا، اور یہ عالیہ کی حالت تو اس نے اچھی طرح سے دیکھا تھا۔ یہ امیر لوگ تھے، اور امیر لوگوں کے تو یہ مشغلے ہوتے ہیں۔ اب ماہی کو ڈر لگ رہا تھا کہ رات کو کیا ہونے والا تھا، وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماہی بہت پریشان تھی اور ادھر ادھر پھر رہی تھی، کوئی اس کمرے میں بھی نہیں آ رہا تھا، اور اتنی بڑی حویلی کے بارے میں وہ واقف نہیں تھی کہ باہر نکلتی تو کہاں جاتی۔ اس حویلی میں اور بھی لوگ نظر آ رہے تھے، اور مرد بھی تھے، کہیں وہ کسی اور کے کمرے میں نہ چلی جاتی، مصیبت کو خود ہی نہ دعوت دے دیتی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور شام سے رات۔ سنہری اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو ماہی کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے بچاؤ، نکالو، لیکن وہ سوچتی ہی رہ گئی اور سنہری چلی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بہت کام ہے، میں تو جاتی ہوں۔ اب میں اس کمرے میں اکیلی تھی، اسی لیے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ میں ذرا اس کمرے کو تو دیکھوں، اس کمرے میں رہنے والوں کے بارے میں شاید کچھ پتہ چل جائے۔ آس پاس دیکھنے لگی، سامان کو چیک کرنے لگی۔ اسے الماری میں سے ایک ڈائری بھی ملی جس پہ عباس سکندر کا نام لکھا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ اسی کی تھی۔ کسی انسان کو اس کی ڈائری کے ذریعے جاننا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے شاید، کیونکہ انسان جب ڈائری لکھتا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں لکھتا۔ ڈائری میں جھوٹ لکھنا مطلب اپنے آپ سے جھوٹ بولنا، اور کوئی اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ماہی نے اس ڈائری کو اٹھا لیا اور احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لاک نہیں لگایا کیونکہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، اور وہ کافی ڈری اور پریشان لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کھولی وہ حیران رہ گئی کہ رات کسی نے اس ڈائری میں کچھ لکھا تھا، کیونکہ پین جس جگہ پڑا تھا وہاں پر تو کل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ وہ پڑھنے لگی۔ لکھا تھا کہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کرتا چلا گیا، مجھے کسی نے روکا کیوں نہیں، مجھے کسی نے سمجھایا کیوں نہیں، کسی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سکھایا گیا کہ اس طرح کے کام کرنا تو حویلی والوں کی شان ہوتی ہے، ملکوں کی عزت ہوتی ہے۔ باپ سر پر نہیں تھا، چاچے اور بھائیوں نے مل کر مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ پھر مجھے بھی یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا، میں انجوائے کرنے لگا۔ ان 2 لڑکیوں کو میرے لیے اس حویلی میں لایا گیا۔ مجھے اس ٹائم کہنا چاہیے تھا کہ یہ لڑکیاں میرے لیے یہاں کیوں لائی گئی ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ کوئی آپ کے سامنے شراب کا پیالہ رکھ کر کہے کہ پی لو، کچھ نہیں ہوتا، تو کب تک رک پائیں گے؟ میں بھی برائی کی دلدل میں گر گیا۔ پھر مجھے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا، لیکن پھر خیال آیا کہ یوں کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، اسی لیے ایسی عورتوں کے پاس جانے لگا جو اپنی مرضی سے اپنا سودا کرتی ہوں، اور اسی بازار میں جاتے جاتے مجھے 3-4 سال گزر گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، رنگینیوں میں ڈوب گیا۔ لیکن کل رات مجھے وہاں سے ایک لڑکی ملی، اس کا نام ماہی، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا۔ جیسے ہی ماہی نے اپنا ذکر سنا وہ تھوڑی سی گھبرا گئی اور جلدی جلدی پڑھنے لگی کہ اس کے بارے میں عباس سکندر نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ شاید اس نے یہ ڈائری اس وقت لکھی تھی جب ماہی سو گئی تھی، کیونکہ اس نے عباس سکندر کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بستر بھی بالکل سیدھا پڑا تھا۔
लगता ہے وہ کہیں اور جا کر سویا تھا، یہ ساری رات بیٹھ کر یہ ڈائری ہی لکھتا رہا تھا۔ اب ماہی کو جاننا تھا کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ اس لڑکی کا نام ماہی ہے، دکھنے میں بہت ہی معصوم اور خوبصورت ہے، مجھ سے کم عمر بھی ہے۔ ایک عجیب سا احساس ہے اس کے اندر، میں تو اسے حاصل کرنے گیا تھا اور وہ میری ہو بھی جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھنٹی بجانی ہے تو اسے گلے میں پہننے کی کیا ضرورت، لیکن حالات ایسے بنے کہ میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں اور اب تک سے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اور ابھی پیچھے بستر پر سو رہی ہے، سوتے ہوئے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ سوتے ہوئے عورت ایک بند کتاب کی طرح لگتی ہے، اس کے اندر ہزاروں راز ہوتے ہیں اور میں تو اس کو ویسے بھی نہیں جانتا، کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کیا میری طرح کی سوچ کی مالک ہے یا مجھ سے بالکل ہی الٹ ہے۔ میں اس سے کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ وہ اس ٹائم میرے ہی بستر پر میرے ہی کمرے میں سو رہی ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ میں اس سے پورے 8 فٹ دور بیٹھا ہوں اور میرے لیے یوں بیٹھنا زیادہ مشکل کا سبب نہیں بن رہا۔ وہ سکون سے سوتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں کر رہا ہے کہ وہ سکون سے ہی سوتی رہے، میں کوئی شور نہ کروں کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ میں نے اس پر کمبل بھی گرا دیا ہے کہ کہیں اس کو سردی نہ لگے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کل کی رات میرے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمیشہ بڑے بڑے فیصلے راتوں میں کیے جاتے ہیں۔ دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے، میں نے سوچوں گا کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہے، یا تو یہ میری زندگی میں آنے والا ایک موڑ بن کر میری زندگی سے نکل جائے گی، چھوڑ دوں گا اسے، جانا چاہتی ہے، اور یا پھر اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ لوں گا۔ عباس سکندر نے یہاں تک لکھا تھا اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ ماہی نے یہ سب کچھ پڑھ تو لیا تھا، لیکن اس کے دل کو کوئی سکون نہیں ملا، کیونکہ اسے اپنی کسی بھی سوال کا سیدھا جواب نہیں ملا۔ بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ آج کی رات بہت زیادہ اہم تھی، لیکن جس طرح سے یہ باتیں لکھی گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ عباس سکندر خود شکاری نہیں بلکہ شکار تھا۔ پر یہ بات بھی تو سچ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو برا نہیں لگتا، ہر انسان اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے مظلوم کردار وہ خود اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے۔ ماہی کم عمر ضرور تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی تو زندگی نے بہت برا کیا تھا۔ آنکھ کھلی تو ماں باپ سر پر نہیں تھے، پتہ چلا کہ کسی نے کوڑے میں پھینک دیا تھا، وہاں سے اٹھا کر لائے تھے، پھر اسے کسی نے اغوا کر لیا، کوٹھے پر بھیج دیا، اور اب وہ ایک ایسے عیاش بد کردار آدمی کے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اسی لیے اس نے ڈائری کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اسے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے عباس سکندر کے کردار نمایاں ہو۔ شام ہوئی، رات کا انتظار کر رہی تھی، بس اپنی قسمت کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ ہم انسان بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ جملہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور بولا ہوگا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان یہ جملہ تب بولتا ہے جب وہ بے حد بے بس ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ماہی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ خیر رات ہو گئی اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے عباس سکندر بیٹھا تھا۔ وہ جاگی تو کہنے لگا، ڈرو نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کب آئے اور کتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، تم تو بالکل بیویوں کی طرح سوال کر رہی ہو، میرا کمرہ ہے، میں تم سے پوچھ کر آتا۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا میرا، لیکن آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ عباس سکندر نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، 15 منٹ سے بیٹھا ہوں۔ وہ کہنے لگی، 15 منٹ سے یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں دیکھ رہا تھا، اور کیا۔ اب ماہی یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن اسے یہ سوال خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا اور چپ ہو گئی۔ عباس سکندر نے کہا، مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں تمہارا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کرنی ہے، مجھے پریشان کرنا ہے، مجھے میری زندگی کے سب سے گھٹیا اور سب سے برے حالات میں ڈالنا ہے۔ کر لیں یا اپنی میرے ساتھ کرنا ہے، کم از کم یہ ڈر تو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بتا دیجیے گا، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ظاہر ہے اس کوٹھے سے بچایا ہے آپ نے مجھے، لیکن بدلے میں آپ بھی تو کچھ نہ کچھ چاہتے ہی ہوں گے۔
یہ دنیا تو ہے ہی ایسی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کچھ دو کچھ لو کا قانون ہے یہاں، تو پھر آپ میری مدد بلا وجہ کیوں کریں گے؟ ماہی تو ایک سانس میں بولتی ہی چلی گئی اور سکندر بھی اس کو سن رہا تھا۔ کہنے لگا بس بول لیا تم نے جو بولنا تھا، یا کچھ اور بھی بولنا چاہتی ہو؟ اور ماہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اور کیا بولوں، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ عباس سکندر بھی چپ ہو گیا۔ 2 پل کی خاموشی جو ان دونوں کو ہی بہت لمبی لگی۔ اس کے بعد اس نے ایسی بات کہی کہ ماہی حیران تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کہہ سکتا ہوں ماہی؟ ماہی نے کہا ہاتھ پکڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے ہاتھ پکڑا اور ایک عجیب سی بات کر دی جس کی اسے امید نہیں تھی۔ عباس سکندر نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ بات سن کر ماہی بالکل حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ شادی کے لیے پوچھ رہا ہوں تم سے، اب اس میں مطلب کیا بتاؤں؟ کہا تو تھا میں نے کہ تمہیں اپنا آپ مجھے سونپنا ہوگا، کیا تمہیں اس وقت میری بات کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ ماہی کہنے لگی کہ اپنا آپ سونپنے کا یہ مطلب تھا؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے۔ عباس نے کہا کہ اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی اور آپ کی پچھلی زندگی، آپ کی حرکتیں، یہ ساری حویلی والے جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک مناسب ہمسفر ہیں؟ آپ اس کوٹھے پر کیا کرنے آئے تھے؟ یہ میں کیسے بول سکتی ہوں؟ عباس سکندر نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اگر تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتی تو شاید میں تمہیں بیوقوف سمجھتا۔ تمہارا حق تھا یہ سوال کرنا، تم نے کیا، مجھے اچھا لگا۔ میں برائیوں کے راستے پر چل رہا تھا اور برائی کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی اچھا کام کر لوں، کوئی نیک کام کروں، لیکن جب تم نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے تمہیں بچایا، اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے تمہیں بچایا ہی ہوا ہے۔ ابھی تک میں نے تمہارے ساتھ ایک نیکی تو کی ہے، اور اس نیکی نے میرے اندر ایک دروازہ کھول دیا، مجھے یہ احساس کروا دیا کہ اگر میں چاہوں تو اچھا کام کر سکتا ہوں، تو پھر میں برائیاں کیوں کرتا ہوں؟ یہ سوال بہت ہی زیادہ عام سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ایک پوری داستان لیے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے ماہی، میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہمسفر کے طور پر تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت ہی نیک آدمی ہوں۔ میری زندگی اور میری زندگی میں ہونے والے معاملات اگر میں تمہیں بتانے بیٹھ جاؤں تو شاید تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی، لیکن کیا میں برائی کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا؟ کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ ماہی کہنے لگی کہنا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے یہ سب کچھ سوچنے کے لیے وقت دینا چاہیے؟ سکندر نے کہا کہ ہاں، لیکن وقت کی کمی ہے میرے پاس، کہیں پھر سے برائی کے راستے پر نہ چل پڑوں۔ تم اتنی خوبصورت ہو، میں تمہارے ساتھ ایک پاک اور صاف رشتہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ہاں بولتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہی مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو جائے گا، ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ مجھے تم پر وہ سارے حقوق مل جائیں گے جو ایک مرد کو شرعی رشتے کے تحت اپنی بیوی پر ملتے ہیں۔ ہمیشہ تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی مجھے اپنی منگوہا بنانے کے بارے میں سوچے گا بھی۔ اس گندی جگہ پر میرے قدم پڑے، میں وہاں پر تھی۔ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں وہاں پر کتنے وقت سے تھی۔ آپ نے نہیں پوچھا کیا آپ کے آنے سے پہلے بھی میرے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، تو پھر میں بھی آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میں آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی، اور رہی بات میرے جواب کی تو وہ ہاں ہے۔ جیسے ہی ماہی نے یہ بات کہی تو عباس سکندر پہلی دفعہ دل سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا اور نکاح کے خوبصورت رشتے میں بن گئے۔ اس کے بعد ماہی کی زندگی کسی خواب جیسی بن گئی تھی۔ عالیہ اور دوسری لڑکی جس کا نام ارم تھا، اسے بھی اس حویلی سے آزاد کر دیا گیا۔ سکندر نے سارے برے کام چھوڑ دیے، اب وہ بدلا ہوا آدمی بن چکا تھا، جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کبھی برائی کی ہوگی۔ سچ کہتے ہیں انسان بدل جاتا ہے، بس اس پر تھوڑا سا بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان برا ہے تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہی خوش قسمت تھی کہ اسے ایک اچھے انسان کا ساتھ ملا،
جو شاید پہلے سے اچھا نہیں تھا لیکن اس کے لیے اچھا ضرور بن گیا تھا۔